إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ حضرات محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ روزہ جو ہے ایک مشقت طلب عمل ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ آپ دیکھیں رمضان المبارک آ رہا ہے آیا آج 10واں روزہ ہے، ایک عشرہ گزر بھی گیا، اور حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت سب مسلمانوں پر رحم فرمائے کہ جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے وہ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں جن لوگوں نے اللہ کی توفیق سے روزے رکھے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا اثرات آئے ہیں، ان کی صحت پہ کون سا غلط اثر پڑا ہے، یا کون سی ایسی چیز ہے جو ان سے کم ہو گئی، بلکہ وہ ذہنی طور پہ بھی مطمئن ہیں اور دل ان کا باغ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اطاعت میں عمل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا بدلہ ملے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، جو روزہ دار ہے اسے دو خوشیاں ملنے والی ہیں۔ ایک خوشی اسے ہر روز ملتی ہے عند افطاری، جب وہ افطاری کرتا ہے اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ میں نے اللہ نے جو وعدہ کیا، اللہ نے جو مجھ پہ فرض عائد کیا، میں اسے پورا کر چکا۔ اور دوسری خوشی عند لقاء ربہ، جب اس کی ملاقات اس کے رب کے ساتھ ہوگی تو اس وقت اس کی خوشی کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے آپ نے فرمایا اللہ نے ہر عمل کا ایک بدلہ اجر رکھا ہے، اور بتایا کہ فلاں عمل کرو گے تو اس کا یہ بدلہ ہے، یہ بدلہ ہے، یہ بدلہ ہے۔ لیکن روزے کے متعلق اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، یہ میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، اس کا اجر میں اس وقت دوں گا، آج کسی کو نہیں بتایا۔ تو یہ روزے دار کے لیے دو انتہائی خوشیاں، اور روزہ نہ رکھنے والا بدقسمت ہر وقت ذہنی طور پہ ٹارچر میں رہتا ہے، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، وہ نہ سنے تو الگ بات ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے شرمندگی کے ساتھ آتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندوں پہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ انسان کی ضرورتیں ہیں کہ بعض اوقات اسے سفر پہ جانا پڑتا ہے، گھر میں روزہ رکھنا، افطار کرنا یہ انتہائی آسان اور انسان کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے، لیکن جب سفر پہ ہوتا ہے تو پھر سحری اور افطاری کے وقت اس کے لیے مشکلات بنتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے آسانی فرما دی۔ اور دوسرا، وہ شخص اگر خدا نخواستہ بیمار ہو جاتا ہے تو تکلیف کے اندر بھی روزے کو نبھانا مشکل ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ہر دونوں کے لیے حکم نازل فرما دیا
فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا سفر پہ جائے اسے چاہیے کہ وہ اور دنوں میں رکھ لے، اللہ رمضان کے روزوں کا ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، انسان کو بلا عذر اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے اندر اتنی قوت و طاقت ہے، اس کی بیماری ایسی نہیں ہے، وہ چھوڑتا ہے، تو اگر وہ قیامت تک بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کے روزے کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم سب کو یہ بات چاہیے، اللہ نے بیماری کی اسیسمنٹ ڈاکٹر یا حکیم کو نہیں دی کہ وہ بتائے کہ یہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں، بلکہ اللہ نے انسان کے دل پہ چھوڑی ہے کہ اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر دل میں رکھ کے انسان سوچ لے، اگر وہ نہیں رکھ سکتا تو اللہ نے اس پہ پابندی نہیں لگائی، نہ رکھے۔ فعدۃ من ایام اخر، وہ اور دنوں میں رکھ لے۔ اور اگر سفر کے اندر بھی ہے، دونوں حالتیں جائز ہیں۔ بعض حالات میں سفر سخت ہوتے ہیں، ایسے حالات میں رسول اللہ نے حکماً فرمایا کہ نہ روزہ رکھو، جس طرح کہ آپ فتح مکہ کے موقع پر جا رہے تھے تو ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا، دوپہر کا وقت تھا، جو روزے دار تھے وہ تو تھک ہار کے لیٹ گئے، جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ باغ باغ کے خیمے لگانے لگے، تو آپ نے اس وقت فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ داروں سے سبقت لے گئے، یعنی وہ دوسروں کی خدمت میں بھی معاملات میں بھی الرٹ ہے، اور روزہ دار جو ہیں یہ بیچارے تھک ہار کے سو گئے۔ لیکن آپ نے اگر کوئی سفر کی حالت میں روزہ رکھ لیتا ہے تو اسے منع نہیں فرمایا۔ اگر انسان سفر میں روزہ نہ رکھے تو اس پہ گناہ کوئی نہیں، لیکن اگر سفر میں رکھ بھی لیتا ہے تو اس پہ بھی کوئی قدغن نہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، نماز کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان آدمی ہوں، تاجر ہوں، ہمیشہ سفروں پہ ہوتا ہوں، کیا میں نماز پوری پڑھ سکتا ہوں، روزہ بھی رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے نماز کے متعلق فرمایا، عبداللہ جو لوگ اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہیں تم ان سے بہتر نہیں ہو سکتے، یعنی تم نماز پوری پڑھو، یعنی آپ نے جہاں اللہ نے آسانی دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر میرے سامنے دو چیزیں پیش ہوں، ایک آسان اور دوسری مشکل ہے، اگر وہ آسان حرام نہیں تو میں آسان بات کو ترجیح دوں گا۔ اس لیے آپ نے لوگوں کو بھی حکم دیا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، انہیں مشکلات میں نہ ڈالو، بشروا ولا تنفروا، انہیں خوشخبری دو، انہیں نفرت کی بات نہ کرو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو آج کی مجلس میں مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اگر انسان روزے کی حالت میں سفر کرتا، رمضان کے اندر سفر کرتا ہے، یا وہ خدا نخواستہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، صحت اور عافیت والی زندگی عطا کرے، بیمار ہو جاتا ہے تو فعدۃ من ایام اخر، وہ اور دنوں میں روزے رکھ لے۔ اسی طرح ایسی خاتون جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اسے مرضعہ کہتے ہیں، یعنی دودھ پلانے والی عورت، چونکہ دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے، تو ایسی عورت کو بھی حکم ہے فعدۃ من ایام اخر، جب وہ اس عمل سے فارغ ہو جائے تو پھر۔ اسی طرح اللہ رب العزت کسی ماں بہن بیٹی کو اولاد سے نوازتے ہیں تو اس کے جو نفاس کے ایام ہوتے ہیں
اس میں بھی روزہ رکھنا ناممکن ہے، کیونکہ نفاس کی حالت میں روزہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اسے بھی کہا فعدۃ من ایام اخر۔ ایک وہ خواتین جنہیں ہر ماہ کچھ معذوری کے ایام آتے ہیں، اگر خدا نخواستہ کسی ماں بہن بیٹی کو ایام آتے ہیں روزہ کھلنے سے چند لمحے پہلے، تو اس کا وہ روزہ ختم ہو جائے گا، اسے اس روزے کی قضا دینی پڑے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر کوئی ایسا بیمار ہے جس کی بیماری اتنی طول پکڑ گئی کہ اس کے لیے یعنی صحت اور عافیت کی زندگی میں لوٹنا ممکن نظر نہیں آتا، تو اس کے لیے پھر حکم ہے ففدیۃ طعام مسکین، فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ عمومی طور پہ ہم اپنے معاشرے میں ایک لفظ کہتے ہیں میں نے روزے رکھوانے ہیں۔ بھائی روزے رکھوانے نہیں ہیں، نہ اس نے آپ کے روزے رکھنے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ نے فدیہ دینا ہے اسے ایک مسکین کو۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ جو اپنا کام بھی کرے لیکن اس کے حالات اتنے خوشحال نہیں، تنگ ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکے، تو ایسے کسی مسکین کو، وہ مرد ہے یا عورت، اسے ہر دن کا کھانا یا اس کھانے کے مطابق راشن لے کے دے دیں یا اس کھانے کے مطابق پیسے دے دیں کہ وہ اپنے معاملات کو چلا سکے۔ روزے وہ اپنے رکھے گا، لیکن آپ کے روزے کی اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا ہے کہ اس کے فدیے کی وجہ سے اس کے روزے کی قضا ہو جائے گی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ رب العزت نے اپنے قوانین میں بہت نرمی اور لچک رکھی ہے، جیسے ہی انسان کسی بھی مجبوری میں مبتلا ہوتا ہے اللہ اپنے حکم کو نرم کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں۔ اگر انسان روزہ نہیں رکھ پاتا تو اس کی قضا کا کیا طریقہ کار ہے؟ اللہ رب العزت نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔